السلام علیکم دوستو، یہ درگاہ شریف ہے اعلیٰ حضرت شیخ مخدوم شیخ حیدر المعروف دھولا پیر سکندر ثانی نظامی چشتی غزنوی ثم دہلوی۔ اور یہ جو تعمیر ہوئی تھی درگاہ شریف در عہد شاہان تغلق بدست شیخ محمد کبیر صاحب قبر کے پوتے، یعنی صاحب قبر کے پوتے نے ان کو اس درگاہ شریف کو تعمیر کرایا تھا۔ اس درگاہ شریف میں کافی بڑی جگہ ہے جو اس پہ لوگ قابض ہیں، درگاہ شریف کے لیے کام نہیں آ رہی جگہ ہے، اور یہ لوگوں نے جو ہے یہاں پر یہ درگاہ شریف ہے زیارت کر لیجیے، سلام عرض کر دیجیے۔ السلام علیکم سرکار، جو لوگ بھی زائرین دیکھیں گے ان کی طرف سے بہت ہی عمدہ جو ہے مضبوط ڈھانچے کے ساتھ یہ درگاہ شریف کی تعمیر کی گئی ہے۔ دیکھیں اگرچہ پینٹ کیا گیا لیکن یہ سب پتھر کے فل اسٹون، اور گنبد بہت ہی خوبصورت ہے، اتنا پیارا گنبد ہے، بڑا گنبد ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ اولیاء اللہ کے مزارات کی برکتیں ہیں اور ان کی موجودگی کی برکت ہے کہ یہاں پر اتنی نایاب تعمیر موجود ہے۔ اور پہلے بزرگان دین کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، بڑے بڑے لوگ جو آتے تھے وقت کے سپہ سالار یا وقت کے عہدے دار، حکومتی انتظام میں شامل لوگ جو آتے تھے تو وہ مسجد، مدرسہ یا کوئی خانقاہ تعمیر کرتے تھے، یتیم خانے تعمیر کرتے تھے، جیسا کہ اجمیر شریف میں بھی آپ دیکھیں گے اکبری مسجد یا شاہجہانی مسجد اور دوسرے بادشاہوں کے ذریعے پیش کیے تبرکات ہیں، مسجدیں ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کی نگاہ کرم ہوتی تھی ان کے اوپر، ان کی دعاؤں کے ان کو احساس تھا پہلے کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے انہیں احساس ہوتا تھا کہ جو بھی ہماری بادشاہت یا سلطنت قائم ہے انہی اولیاء اللہ کے زبان مبارک کی دعاؤں سے نکلی ہوئی دعاؤں کے صدقے میں جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اس لیے جو ہے وہ بہت احترام کرتے تھے۔ لیکن آج کچھ پیسہ کمانے کے بعد لوگ جو ہے بدعقیدہ ہو جاتے ہیں اور بزرگوں سے ہی پھر جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر زوال آ جاتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں، کبھی کسی بیماری کبھی کسی طرح سے۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو اولیاء اللہ سے وابستہ رہے گا ہر حال میں، خوشحالی میں، پریشانی میں، تو انشاءاللہ اس کی سلطنت بھی قائم رہے گی اور ساری چیزیں خود بخود ہوتی رہے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بہت بار کوشش کی ہندوستان فتح کرنے کی، تو کوشش میں ناکام رہے، تو پھر انہیں ایک چیز پر بھروسہ رہا اور وہ کہ حضرت اولیاء اللہ کی دعا پر، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند عطائے رسول کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کر کے عرض کی کہ حضور اب تو میں ساری کوششیں کر کے جو ہے ناکام ہو چکا ہوں، لیکن اب ایک امید ہے، آپ دعا فرمائیں، اگر آپ دعا فرما دیں گے انشاءاللہ مجھے فتح یابی ملے گی اور کامیابی مل جائے گی۔ حضرت نے دعا فرمایا، دعاؤں سے نوازا، پھر وہ دوسری کوشش کیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ جو ہے کامیاب ہو گئے۔ اور کوئی تاریخی بات ہے، یہ تاریخ میں لکھی ہوئی یہ باتیں، اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی جو دعا ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر عام انسان کی کوشش جو ہے ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے جو ہے بزرگان دین کی دعاؤں سے کام بنتا ہے۔ تو جہاں پر لشکر، طاقت اور کیا کہتے ہیں ہتھیار سب فیل ہو جائیں، اس کے بعد جو کام آتی ہے وہ دعائیں کام آتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم بزرگوں سے عقیدت محبت رکھنے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری کیسی بھی مصیبت ہو، اولیاء اللہ اگر دعا فرما دی ہمارے لیے تو ہماری بگڑی بن جائے، دنیا و آخرت دونوں بن جائے، وہ خصوصی توجہ فرما دیتا ہوں۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں، سرکار جو بھی پریشان حال ہے امت محمدیہ میں، ان کی پریشانیوں کی دور کے لیے دعا فرما دیجیے، اور بالخصوص قرضوں میں جو لوگ مبتلا ہیں، میں ہوں اور بھی لوگ ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے کہ قرضوں سے نجات مل جائے اور باوقار زندگی ملے۔ اور اس شعر کے ساتھ کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ تو محترم ناظرین چلتے ہیں، السلام علیکم، سرکار کی بارگاہ میں بھی رخصتی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت ورحمۃ اللہ۔